اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور درود لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر، بارگاہ پروقار کے اندر ہدیتن، عقیدتن، محبتن، نذرانتن، تحفتن، مودتن، ادبن پیش کرنے کے بعد سفر میں برکات درود شریف۔ نعیم شاہ صاحب لکھتے ہیں، میری گاڑی خالی سپر ہائی وے پر تیزی سے چلی جا رہی تھی۔ میں حیدرآباد سے واپس لوٹ رہا تھا اور اپنی منزل کراچی کی جانب رواں دواں تھا، جو کہ مجھ سے 1 گھنٹہ کی مسافت پر تھی۔ کچھ دیر بعد جب میری نظر CNG کی جلتی بتیوں پر پڑی تو میں قدرے چونک سا گیا کہ گیس ختم ہونے والی ہے اور آخری پوائنٹ پر پہنچ چکی ہے۔ گاڑی میرے اندازے کے برخلاف زیادہ گیس کھانے کی وجہ سے تیزی سے تیسرے سے آخری پوائنٹ تک جا پہنچی تھی۔ بدقسمتی سے گاڑی کا فیول پمپ بھی خراب تھا اور وہ پیٹرول پر چلنے کے پہلے ہی قابل نہ تھی، جبکہ دور دور تک CNG پمپ کا کوئی نشان نہ تھا۔ پریشانی کے عالم میں گاڑی چلا رہا تھا جو کسی بھی وقت اس سنسان سڑک پر بند ہو سکتی تھی۔ میں عموماً دوران سفر درود شریف پڑھتا رہتا، لہذا اس وقت بھی میں درود شریف کا ورد کرتا جا رہا تھا۔ جنگل کے بیچ میری گاڑی خاموش سڑک پر تیزی سے چلتی جا رہی تھی اور گاڑی میں گونجتی مدھم سی میری درود شریف کی آواز۔ کچھ دیر بعد گاڑی نے پہلا جھٹکا مارا، میں گھبرا گیا مگر گاڑی پھر چلنے لگی۔ میں درود شریف پڑھتا جا رہا تھا۔ پریشانی کی اسی کیفیت میں چند لمحوں بعد مجھے دور سامنے CNG پمپ کی ایک ہلکی سی جھلک دکھائی دی، مگر وہ ابھی خاصا دور تھا، میری گاڑی شاید وہاں تک نہ پہنچ پاتی۔ گاڑی نے ایک اور جھٹکا مارا، میری پریشانی میں مزید اضافہ ہونے لگا مگر میں کچھ کر نہ سکتا تھا، لہٰذا میں درود شریف پڑھتا رہا۔ گاڑی وقفے وقفے سے جھٹکے مارتی آگے بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ گیس پمپ کے تھوڑے فاصلے پر انجن بند ہو گیا۔ میری تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی گاڑی کی رفتار کم ہونے لگی اور بالآخر مدھم سی رفتار میں رکتے رکتے بالکل CNG پمپ کے عین سامنے جا کر خود ہی کھڑی ہو گئی، نہ 1 فٹ آگے نہ 1 فٹ پیچھے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی برکت نے مجھے کسی بھی مشکل میں گرفتار ہونے سے بچا لیا تھا کہ میں بغیر کسی پریشانی و زحمت کے گیس پمپ تک پہنچ چکا تھا۔ درود شریف کی برکتیں اور اثرات ہمارے فہم و فراست سے کس قدر زیادہ ہیں ہم نہیں جانتے۔ یہ بڑی بڑی بلاؤں سے لے کر روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں تک سے ہمیں بچانے میں معجزاتی اثرات رکھتی ہیں۔ مجھے مولانا کوکب نورانی کی کہی ہوئی وہ بات بار بار یاد آ رہی تھی جو انہوں نے ماہ رمضان کے ایک پروگرام میں کہی تھی کہ آپ کو پتا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ حکیم الامت کیسے بنے؟ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود اپنی زبان سے فرمایا کہ میں نے گن کر پورے 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا، جس کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے حکیم الامت بنا دیا۔ علامہ اقبال کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب بھی ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا جاتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ خود مجھ گناہگار کو یہ تجربہ ہوا جو یقیناً ہر کسی کو ہوتا ہوگا کہ جب کبھی میں خشوع و خضوع کی حالت میں نماز و تسبیح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں تو میری روح میں جیسے ارتعاش پیدا ہونے لگتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک میری روح کو پاکیزگی عطا کرنے لگتا ہے۔ جب ہی علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شعر میں اس اہم راز سے پردہ اٹھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
وآلہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ